یہ بے چینی کب دور ہوگی؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اگر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل سے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس بے چینی کو ختم کر دے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی، جو اذکار بتائے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھ کر کے اسے پڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھو گے تو تکالیف سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ اگر دل میں یقین کر کر پڑھو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچانک آنے والے حادثات سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے بچا دے گا۔ وہ اس لیے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اور ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جن کلمات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ ذکر میں سے ایک ذکر ہے سید الاستغفار۔ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، کہتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ تو ان تمام کلمات میں بہترین کلمات سید الاستغفار کی۔ سید معنی سردار، استغفار بخشش طلب کرنا۔ بخشش طلب کرنے میں جن کلمات کا اہم رول ہے وہ سید الاستغفار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح یقین کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس استغفار کو پڑھتا ہے اور پھر شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شام کو یقین کر کر پڑھتا ہے، صبح تک اس کی موت ہوتی ہے تو وہ شخص جنت چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک شخص ایک کلمات کو اللہ پر یقین کر کر پڑھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کر پڑھتا ہے، اور ایسے میں ان اوقات میں اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کلمات کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھلائے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ آئیے اس کے معنی کی طرف غور کرتے ہیں کہ یہ سید الاستغفار جب ہم اسے صبح پڑھتے ہیں یا شام پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت ربی، ہم کہتے ہیں اے اللہ، اے پروردگار، تو میرا رب ہے، تو میرا پالنہار ہے، تو میرا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں، رب کا معنی بڑا وسیع ہے کہ رب جو تربیت کرتا ہے، جو ہمارا رب ہے وہ ہماری ہر طرح سے پرورش کرتا ہے، ہر طرح سے پالتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ رب ہے کہ ہمیں اس وقت وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ جو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، ہمیں کب کس طریقے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے، اس وقت ہماری اس ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ وہ رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اس رب کو سب کو ہی ماننا چاہیے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہے سب مانتے ہیں۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ پالنے والا پالنہار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیکن جب الہ کی بات آئی کہ سر جھکانا کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ الہ ایک اکیلا اللہ ہے، اسی کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، اسی کو معبود ماننا ہے۔ تو یہاں جا کر کے وہ راستہ بھٹک گئے، یہاں جا کر کے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ توحید الوہیت ہے کہ انہوں نے اس الوہیت کو نہیں مانا، لیکن رب ہونے کو تو مانتا ہے، سب اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارا آپ بھی کہتے ہیں اللہم انت ربی، کہ اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی ہے ایک ذات جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کے لائق ہے۔ خلقتنی، کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یقین جانیے جب کوئی کسی سے کچھ کہتا ہے، رشتہ داری کا حوالہ دے کر کہتا ہے، غربت کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا فلاں ہوں، میں تمہارا دوست فلاں ہوں، میں تمہارا بھائی فلاں ہوں، میں تمہارا ماموں چاچا فلاں ہوں، اور اس کے بعد وہ بات کرتا ہے تو عام کے سامنے جو دو بات کرتے ہیں تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، بڑے غور سے ان باتوں کو سنا جاتا ہے اور بڑے غور سے ان باتوں میں غور کیا جاتا ہے اور اسے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑی الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ ہم بندہ اپنے رب سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں، تیرے وعدے اور عہد پر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی مجھے طاقت ہے میں اس پر ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے؟ من شر ما صنعت، اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا، جو برائی میں نے کی ہے، جو بھی کچھ میں نے کیا ہے اس میں جو شر ہے، اس میں جو برائی ہے، اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہیں، جو مجھ پر تو نے احسان کیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، جو برائیاں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان برائیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاغفر لی، اعلان فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو میری گناہوں کو ختم کر دے، مٹا دے، تو میری بخشش کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اس لیے تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری مغفرت فرما دے۔ اس دعا کے اندر یہ کلمات ہیں اور ان کے یہ معنی اور ترجمے، اب آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ اس دعا کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں، لہذا تم معاف کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرے وعدے پر ہوں، تیرے عہد پر ہوں، میں تجھ سے میری برائی کا پناہ مانگتا ہوں، شر برائی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سب کلمات کہہ کر کے ایک بندہ اپنے رب سے کیا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اس دعا کو اگر صبح پڑھتے ہیں تو شام تک اگر موت ہوتی ہے تو جنتی ہے، شام پڑھتے ہیں صبح تک موت ہو جاتی ہے تو جنتی ہے۔ اب آئیے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ صبح پڑھتے ہیں تو صبح کب پڑھتے ہیں، شام پڑھتے ہیں تو شام کو کب پڑھتے ہیں، صبح کا وقت کون سا وقت کہلائے گا اور شام کا وقت کون سا وقت کہلائے گا؟
تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ طلوع شمس سے پہلے اور طلوع شمس کے بعد، غروب شمس سے پہلے، یعنی صبح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کے وقت کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے صبح کا، اور طلوع شمس سورج کے نکلنے سے پہلے تک کا یہ وقت ہے جو صبح کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے۔ اور شام کا وقت جو شروع ہوتا ہے عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک، یہ اس کا اصل وقت ہے، بتایا گیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے، تاہم یہ اولا اور افضل وقت بتایا گیا ہے کہ جو طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ ابتدائی وقت ہے۔ تو فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اس بیچ میں صبح صادق سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ افضل وقت ہے۔ تو جو شخص افضل وقت میں پڑھنا چاہتا ہے تو صبح صادق سے لے کر طلوع فجر میں کسی بھی وقت پڑھتا ہے۔ اب ایک شخص اس وقت پڑھ نہیں پاتا صبح کو تو کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے دوسرا وقت یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس سے لے کر سورج کے طلوع ہو جانے سے لے کر کے ظہر تک، زوال تک، یہ وقت ہے صبح کا، اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے کہ اگر مان لیجیے کوئی اس وقت بھی نہیں پڑھ سکا تو اب چونکہ صبح کا وقت ختم ہو چکا، صبح کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو کیا وہ شخص اب وہ اذکار پڑھیں گے، وہ دعائیں پڑھیں گے جس میں صبح کا وقت پڑھنے کا ہے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو چونکہ ذکر ہے، ذکر کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، اس میں منع نہیں ہے، تو وہ شخص اگر اس کے بعد بھی جو شام کے ٹائم ہے، جو ظہر کے بعد کا وقت ہے، اس ٹائم میں بھی اگر وہ صبح کے اذکار پڑھ لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، گناہ نہیں ہے، نیکی ہی ہے، لیکن اس نے اس کے وقت میں اس کو نہیں پڑھا۔ تو افضل وقت کون سا ہوا صبح کا؟ صبح کے اذکار پڑھنے کا، ایسی دعائیں، ایسے اذکار جن کو صبح پڑھنے کا حکم ہے کہ جب تم صبح کرو تو پڑھو طلوع فجر، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے اول وقت۔ اس کے بعد اگر ان وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال کے وقت تک، ظہر تک، ظہر کی نماز سے پہلے تک کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت میں وہ صبح کے اذکار پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شام کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شام کے اذکار پڑھنے کے لیے بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد سے وہ وقت شروع ہوتا ہے۔ افضل وقت عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک کا، ان اوقات میں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جو شخص جتنا پہلے پڑھے گا وہ اتنا زیادہ محفوظ ہوگا۔ اب اگر اس وقت کوئی نہیں پڑھ پایا تو وہ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی شام میں داخل ہے۔ تو مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر رات کے آخری تہائی حصے تک، یہ بھی رات میں شامل ہے، یہ بھی شام میں شامل ہے۔ تو اگر کوئی اس وقت پڑھ لیتا ہے تو اس کا بھی یہ شام کے اذکار مانا جائے گا، کیونکہ یہ وقت جو ہے وسیع ہے، مقید تو ہے لیکن وسیع ہے، وسعت ہے اس میں، رات یعنی شام کے حصے میں یہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، نکلنے کے بعد ظہر تک کا حصہ جو ہے یہ بھی صبح میں داخل ہے، یہ وسعت والا وقت ہے۔ معلوم ہوا کہ صبح کے اذکار پڑھنے کا اول وقت طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک کا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اس کا وقت شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شام کے اذکار پڑھنے کا اول وقت عصر سے لے کر کے مغرب تک کے درمیان ہے، لیکن مغرب کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی وقت میں شامل ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی کہ صبح کے اذکار کب پڑھنے ہیں اور شام کے اذکار کب پڑھنے ہیں۔ تو یہ وہ اذکار ہیں جن کا صبح شام سے متعلق ہے۔
اس کے علاوہ دیگر دوسرے اوقات میں پورے دن اور پوری رات میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسا یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ذکر اذکار میں لگے رہو۔ جب تک اللہ کے ذکر میں رہو گے شیطان تم پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اب آئیے ایک بات اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، بات لمبی ہوتی ہے۔ یہ جو وقت بتایا گیا صبح کے اذکار کے اور شام کے اذکار کے، تو صبح کے وقت جو شخص جتنی جلدی اس دعا کو پڑھے گا، صبح کے اذکار کو پڑھے گا، وہ اتنا زیادہ وقت محفوظ رہے گا۔ مان لیجیے یہ دعا ہے سید الاستغفار، کسی نے صبح ہوتے ہی اس دعا کو پڑھ لیا اور وہ اس شخص کا انتقال اس کے بعد ہو جاتا ہے، تو وہ اس حدیث کے مطابق جنتی ہے، کیونکہ اس نے یقین کے ساتھ وہ پڑھ لیا تھا۔ اب ایک شخص نے تاخیر کی پڑھنے میں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے یا ظہر سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے، اب وہ اس شخص نے صبح کر لی تھی اور ابھی تک یہ ذکر نہیں کیا تھا اور اس کی موت ہو گئی، تو وہ اس کا مستحق نہیں بن پایا، کیونکہ ابھی تک اس نے یہ پڑھا نہیں تھا، وقت ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے شام میں بھی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان اوقات میں، اول اوقات میں پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک دعا جو ہے صبح شام کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح شام پڑھتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں، تو شیطان کے شر سے اور دیگر دوسری مخلوق کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو جلدی پڑھ لیا تھا، شام ہوتی ہی اس کو پڑھ لیا تھا، تو اس چیز سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ بس اوقات ہم اذکار بھی پڑھتے ہیں اور وہ چیز ہمیں لاحق بھی ہو جاتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے تو اذکار بھی پڑھے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے۔ یقین جانیے اذکار ہم نے پڑھے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کچھ چوک ہو گیا، کچھ غلطی ہوئی ہے، یا ہم نے جب پڑھا تھا وہ ہم دیر سے پڑھے تھے، ہم لیٹ ہو گئے تھے، اس سے پہلے ہمارے پاس وہ چیز آ چکی تھی، اب ہمیں احساس ہوا کہ وہ چیز ہمیں آئی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جتنی جلدی ہم اس چیز کو کریں گے اتنا زیادہ ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح پڑھنا ہے 100 مرتبہ، صبح پڑھ لیا، شام تک کوئی جن شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس نے ٹائم سے پڑھا ہوا تھا، صبح ہوتے ہی اگر اس نے پڑھ لیا تھا تو پھر نہیں حملہ کر سکتا۔ اب اگر اس نے صبح کی اور بہت دیر کر دی، دیر کرنے کے بعد اس نے یہ کلمات پڑھے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ چیز اس کے پاس آ چکی تھی، اب اس نے پڑھی ہے تو کیسے محفوظ ہوگا؟ اب آنے والے سے محفوظ ہوگا، جو چیز آ چکی ہے اس سے کیسے؟ اس لیے ہمیں اوقات کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر ان اذکار کا جن کا وقت بتایا گیا کہ اسے صبح پڑھنا ہے یا شام پڑھنا ہے، تو ان صبح اور شام کے اذکار کا ان اوقات میں پڑھنا ہے۔ باقی دیگر اوقات میں، دوسرے اوقات میں دیگر دوسرے اذکار جو ہیں، دوسری دعائیں ہیں، دوسری استغفار ہیں، ان تمام کلمات کو ہم کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح شام کے اذکار کو ہمیں پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ